آپ فاتحہ پڑھ لیں. کس نے کہا یہ بات؟ حنیف عباسی نے. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں گے جو بول رہے ہیں. عمران خان کے بال کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. میں آپ کو یہ بتا دوں، ذرا پاکستانیوں سے باہر نکل کے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو ہاتھ لگانے والے؟ وہ عمران خان کے پیچھے نہیں آئے. وہ جو 90% لوگ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان سے خوف زدہ ہیں. یہ عوام کے سامنے عمران خان کھڑا ہے، عمران خان کے پیچھے نہیں ہے. یہ عوام سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کو اگر یہ جو اس قسم کی باتیں کہ فاتحہ پڑھ لیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ بات سنیں ڈوگر صاحب، آج کل یہ پاکستان کے انصاف کے نظام کی بات کر لیں. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ بہت یہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ہم کسی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اس وقت عدالتوں کے دروازے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی دیر آج چیف جسٹس کا کوٹ لگا ہے؟ 15 منٹ. 20 منٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب چلے گئے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مل نہیں سکتے چیف منسٹر کے پی کو. ہم بدمزگی کیسے ہوگی؟ میری بات کیا ہوگا؟ اسی طرح پولیس سائڈ واک کے اوپر ہم اس دن بیٹھے ہوئے تھے، ہم فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو بدمزگی ہم نے کی تھی یا پولیس جان کے بدمزگی کرے گی؟ جو وہاں پولیس والے کھڑے تھے وہ کہتے تھے کہ پولیس والے ہمیں کہہ رہے تھے، مجھے کہتے تھے آپ کچھ کیوں نہیں کچھ کرتے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے. میں نے کہا بیٹا اگر یہاں پہ کوئی بدمزگی ہوگی تو آمنے سامنے آپ دونوں طرف ہمارے بچے ہو. وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کرنا چاہتے. نہ پولیس تیار ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، نہ پولیس کرنا چاہتی ہے. آپ کئی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے، نہ پولیس چاہتی ہے کہ ان کا دل بھی عمران خان کے ساتھ ہے. نہ فوج کے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ چاہتے ہیں، نہ بیوروکریسی میں لوگ چاہتے ہیں، نہ سیکورٹی اداروں میں چاہتے ہیں. اس وقت پورا پاکستان آپ کو ہمیں جو باتیں کہتے ہیں لوگ، میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں، اس وقت لوگوں کا دل نہیں ہے کہ یہاں پہ انتشار ہو. نہ پولیس والوں کا دل ہے، نہ کسی طرف کسی کا. لیکن جو دوسری طرف ہے، جو غصہ جو میں نے جو جوان بچوں کا جو غصہ نظر آ رہا ہے، میں نے کسی کو کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا غصہ دیکھ کے. تو یہ جو غصہ ہے، دیکھیں پولیٹیکل پروسیس اور انصاف کا نظام اگر چلتا رہے گا، اس کی ڈائریکشن پولیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سینٹیمنٹس کو اور ایموشنس کو ڈائریکشن دیتے ہو. جب پولیٹیکل پارٹیز ڈائریکشن دیتی ہے تو وہ جو سینٹیمنٹس اور ایموشن ہے ان کو مینج کرتی ہے. اگر ان مینیجبل ہو جائے تو جو غصہ ہوتا ہے یہ پولیٹکس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک چیز ہے. اور یہ پاکستان کو صرف نہیں دھکیلنا چاہیے. آج تک عمران خان نے بھی اس کو ڈائریکٹڈ رکھا ہے ایموشنز کو. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اس وقت یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نہ ان کی سیاست ہے. 14 سیٹوں کے اوپر ایک پارٹی جا کے پورا ملک سنبھال کے بیٹھ جائے. جب ڈاکو اور چور اوپر آپ بیٹھا دیں گے، وہ ان کا کیا، وہ پہلا جہاز سمجھ کے وہ تو تیار بیٹھے ہوں گے باہر جانے کے لیے. تو اس لیے ہم نے یہاں رہنا ہے، پاکستانیوں نے یہاں رہنا ہے. ہمیں سوچ کے چلنا پڑے گا کہ نا انتشار یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی تو طبیعت ہی یہی ہے. یہ تو ان کا سسٹم ہوتا ہے. اس قسم کی بات وہ کرے کہ آپ فاتحہ پڑھ لیں. کس نے کہا یہ بات؟ حنیف عباسی نے. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں گے جو بول رہے ہیں. عمران خان کے بال کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. میں آپ کو یہ بتا دوں، ذرا پاکستانیوں سے باہر نکل کے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو ہاتھ لگانے والے؟ وہ عمران خان کے پیچھے نہیں آئے. وہ جو 90% لوگ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان سے خوف زدہ ہیں. یہ عوام کے سامنے عمران خان کھڑا ہے، عمران خان کے پیچھے نہیں ہے. یہ عوام سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کو اگر یہ جو اس قسم کی باتیں کہ فاتحہ پڑھ لیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ علیمہ یہ بتاتے ڈوگر صاحب نے کیا فائنلی آپ کو کہا ہے؟ میری بات سنیں ڈوگر صاحب، آج کل یہ پاکستان کے انصاف کے نظام کی بات کر لیں. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ بہت یہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ہم آئے ہیں اور ہمیں اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ کورٹس جو ہوتے ہیں یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو عوام آتی ہے یہ کسی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اس وقت عدالتوں کے دروازے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی دیر آج چیف جسٹس کا کوٹ لگا ہے؟ 15 منٹ. 20 منٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب چلے گئے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مل نہیں سکتے چیف منسٹر کے پی کو. ہمیں ایمرجنسی سچویشن ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں 3 رکنی بینچ کے
توہین عدالت ہوئی ہے، انہی کے آرڈرز ہم لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں سے پولیس والے ان کو مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگایا؟ یہ چیف جسٹس صاحب بلکہ ان کی اس کرسی کی یہ توہین ہے، چیف جسٹس کی تو نہیں ہے۔ اب اگر چیف جسٹس ملنا نہیں چاہتے، نہ ہی ہمیں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ اگر چیمبر میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا کہ جی 15 منٹ کے بعد وہ عدالت ہی آج کل صرف 15 منٹ لگتی ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر آ کے چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آج ٹائم ختم ہو گیا، مطلب یہ عدالت ہے، کہاں جائیں ہم؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ سے چیمبر میں ملاقات، انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں ملاقات کی تھی، لیکن انہوں نے سلمان صفدر کو چیمبر میں بلایا تھا اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا تھا۔ انہوں نے کورٹ میں نہیں سنا کے، انہوں نے کہا آپس میں طے کر لو کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، آپس میں طے کر لو۔ تو کہاں گیا اٹارنی جنرل؟ نہ وہ ملوا رہا ہے، نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتا دیں، آپ بھی بتا دیں، ساروں کو پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دن کیا سڑکوں پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ توڑ پھوڑ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گی، لیکن ہم کسی نہ کسی وقت آئیے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ان کو پتہ ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں نا فاتح، ان کو ابھی میں بتا رہی ہوں، صرف میں نہیں کہہ رہی، ذرا پاکستان کا موڈ دیکھ لیں، پاکستانیوں کا موڈ دیکھ لیں۔ چوری شدہ مینڈیٹ سے جو اسمبلی میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو سن لینا چاہیے کہ اگر آپ نے عمران خان کو، میں کہتی ہوں زد کیا بال کو بھی ان کو چھیڑا نا، تو آپ دیکھ لینا کہ ان میں سے کتنے لوگ بچتے ہیں، کتنے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی آپشنز آج کل دنیا میں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کا خیال ہے یہ اڑ کے جائیں گے، ان ملکوں میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت امریکہ میں دیکھ لیں، سارے پاکستانی وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے کہ باہر ملکوں کے جائیں گے، یہ نکل نہیں سکتے۔ لیکن ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان کی زندگی خطرے میں، ان کی ساری نسلوں کی زندگی خطرے میں ہو جائے گی۔ اس لیے ان کو احتیاط کرنی چاہیے اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے، سوچ لیں پہلے بات کرنے سے پہلے۔ اچھا، آخری سوال یہ دیکھیں جی، ان کا بیان تو خیر میں نے نہیں سنا، کیونکہ ہمیں کل سے جو ہیں وہ وہاں پر پرامن دھرنے پر تھا، لیکن جو میرے خیال میں خان صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا، ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ایک بندہ بھی نہیں ملا۔ جو بھی ملے گا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یا جو ہیں ان کی فیملی کی طرف سے، اور وہ باہر ہمیں بتائے گا تو پھر ہماری تشویش ختم ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بہنوں کی ملاقات ہو۔ قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا، لیکن یقین دہانی کروائی ہے، لیکن ہم نے یقین نہیں کیا۔ تو ابھی آفریدی صاحب یہ بتائیں کہ بظاہر تو یہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک بڑا تنازع ہے کہ پوری صوبائی اسمبلی ہے، چیف منسٹر ہے ایک طرف، دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے جایا جا سکتا ہے، جو کہ اب آئینی عدالت بھی بن چکی ہے، اور آئین میں لکھا ہے کہ اگر صوبے اور وفاق میں کوئی تنازع ہو تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پھر آئینی عدالت کرے گی؟ وہ عدالت جو ابھی بنی ہے، یہ 27ویں یعنی ترمیم سے پہلے بھی یہی تھا، 184(3) کے تحت۔ اچھا تو یہ تنازع صوبوں کے بیچ میں ہے یا سیاسی ہے؟ دیکھیں جی، صوبوں کے بیچ میں تو اس لیے نہیں ہے کہ صوبوں کی عوام جو ہیں وہ ان کا جس طرح کہ ہمارا خیبر پختونخوا کا گندم روکا گیا اور صوبے کی عوام کو تکلیف میں ڈالا گیا، وہ صوبائی حکومت کی طرف سے، پنجاب عوام کی طرف سے نہیں، کیونکہ پنجاب عوام ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہیں ہمارے ساتھ منہ کا نوالا بھی ادا کریں گے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی سیاسی انا میں، سیاسی بغض میں اور پولیٹیکل ڈفرینسز میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے دشمنی شروع کر دی، اور یہ جو ہیں دیکھیں میں بات کرتا ہوں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور یہ جو ہے یاد بھی رکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھول جائے گا، تو ان کو جو ہے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں۔ ہائی کورٹ کے سامنے آپ دھرنا دے رہے ہیں جیسا آپ نے اعلان کیا تھا؟ ہم جو ہے پرامن احتجاج کریں گے گرین بھی میں، الیکشن کمیشن کا لیٹر پہلے بھی آ گیا ہے، ابھی ہائی کورٹ جی۔ تو سیاسی نوعیت کے معاملات کو سیاسی طور پہ حل کرنے کے لیے کمیٹی سائٹ کے اوپر کبھی کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی؟
میرے خیال میں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی, ان میں جو ہیں باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہیں اختیارات کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اختیارات نہیں ہیں, اور جن کے ساتھ اختیارات ہے وہ ہم عمران خان سے پوچھ کر بتاتے ہیں. اچھا سر, برسٹر صاحب کو آپ اپنی جو ہے کابینہ میں لے ہیں, شاید وقت کی ملاقاتیں کروانے کے حوالے سے کوئی اس نے آپ کو ایڈوائس دی؟ اور دوسرا, سر آپ زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد میں راولپنڈی میں نظر آ رہے ہیں, تو گورننس کہاں پہ ہے کہ میں آپ وزیر اعلیٰ؟ ہماری گورننس بہترین ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے میں اپڈیٹس دے رہا ہوں. ہم نے جو ہیں ہم پیراشوٹ سے نہیں آئے, یا ہمارے نام کے ساتھ جو ہیں زرداری شریف و بھٹو نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہیں ہم سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں. گراس روٹ لیول سے آئے ہیں, اور ہم نے سیاسی تنظیموں میں وقت گزارا ہے, اپنی زندگی کے 18 سال دیے ہیں. تو گورننس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے, سروس ڈیلیوری کا طریقہ بھی آتا ہے, اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے کہ گڈ گورننس, زیرو ٹالرنس فار کرپشن, میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو اس کا احساس ہے, عمران خان صاحب کا احساس, جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے. اس کے چھتری کے نیچے تمام پروگرامات وہ چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. لیکن آپ نے صرف اور صرف جو وفاقی حکومت ہے جو 5300 ارب روپے کھا کر بھی ڈکار نہیں مارتی, کوئی صحافی جو ہیں ان سے سوال نہیں کرتا کہ IMF کا چارج شیٹ ہے آپ پر, آپ نے جو ہے قوم کا, میرا, آپ کا, آپ کے بچوں کا, آپ کے بچوں کے مستقبل کا 5300 ارب روپے وہ کھا چکے ہیں, لیکن کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. نہیں سوال ہم مزید کریں, ہاں آئیں واپس 5300 ارب روپے اگر واپس آئے ہیں اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں, اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں واپس جمع ہوئے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوئے تو کریں, کیسز کریں ان پر. القادر یونیورسٹی جس میں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اور جو ایک ٹرسٹ سے بنی ہوئی ہیں, اس پر کیس بنتا ہے. 5300 ارب روپے کس طرح ہم معاف کر سکتے ہیں؟ اس قوم کا پیسہ ہے, اس قوم کے غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا پیسہ ہے. آپ کریں, بار بار سوال کریں, جب تک جو ہے یہ 5300 کا حساب نہیں دیتے. جو ہمارے ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, نوجوان جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر, پاورٹی لائن سے ہمارے جو ہے پاکستانی عوام دیکھیں کہ وہ کتنی فیصد تک آ گئے ہیں. آپ اپنے فارن ریزرو دیکھیں, آپ اپنے اکنامک گروتھ دیکھیں, آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں کہ وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے. جانب سے آپ سے یا پارٹی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے, ایک بیک ڈور یا آؤٹ ان دی اوپن؟ دوسرا سوال, جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں IMF کی, اس میں KP کی بھی کرپشن جو ہے اس کے حوالے سے ریویلیشنز ہیں کچھ, تو ان دونوں پر آپ کیا؟ دیکھیں, وہ ریویلیشن جو ریویل کیا گیا ہے اس میں خیبر پختونخوا کی طرف سے, وہ وفاق جو ہیں ہمیں ٹارگٹس دیں, جو بھی اس میں ملوث ہوگا میں اس کو جو ہے پکڑوں گا. لیکن ہمیں یہ یقین دہانی بھی وفاق کرائے گی کہ اس میں جو 5300 ارب روپے میں وفاق کا جو بندہ, بیوروکریسی کا جو بندہ, اور دوسرے اداروں کا جو بندہ ملوث ہے اس کو بھی وہ سزا دیں گے. اور میں اپنے صوبے کا ذمہ دار ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک بندے کو پکڑوں گا اس میں. نہیں جی, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ان سے ملاقات ہوگی تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا, اور میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ جو ہے منگل کے دن آگے کا عمل دیا جائے گا. منگل کے دن جو ہے تمام پارلیمنٹیرین وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. شاہ آپ وہاں اپنے ٹاک میں بھی کہتے رہے ہیں کہ پورا امن احتجاج کریں گے, اور رات بھی آپ نے جو دھرنا دیا پورا امن رہا ہے, لیکن جس طرح آپ نے سینٹرز کو کال دیا ہے, ظاہری بات ہے کارکنان کی بڑی تعداد رخ کرے گی منگل کے روز, خدا نخواستہ کوئی بدمزگی ہوئی